نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی، اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، فرمایا کہ میری جو اولاد تھی یہ علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی۔ اہل بیت کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اوسانھا فی الدنیا، اور میری جو اہل بیت ہے یہ جنت کا ایک درخت ہے، اور فرمایا اوسانھا فی الدنیا، جس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، پھیلی ہیں کہ لوگ اس کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں، اہل بیت کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں۔ شجرہ اہل بیت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر آگے چلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی باب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم حاصل کرنے کا ذوق یا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے کے پاس آئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو بات ہے یہ سیدنا صدیق اکبر سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب بازار میں جا رہے تھے تو سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسکرانے کی وجہ بیان فرمائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وجہ ارشاد فرمائی، فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی بن ابی طالب الجواز، کل صراط پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے اور جنت میں وہی جائے گا کہ جس کو ٹکٹ حضرت علی عطا کرے، جنت میں وہی جائے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محب ہی جا سکے گا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا کیسے کس منہ سے پل صراط پر جائے گا اور ٹکٹ مانگے گا۔ اب جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو، آج بھی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو جدید عربی ہے، اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ الجواز ہے، کہ یعنی کہ یہ جواز ہے فلاں ملک سے فلاں ملک جانے کا۔ وہی لفظ استعمال کیے حضور علیہ السلام نے کہ فرمایا کہ وہ جواز جو جنت جانے کا پاسپورٹ ہوگا، فرمایا اس پر مہر جب تک علی لگائے گا پھر ہی لوگ جنت میں جا سکیں۔ میں جنت جانے کا ایک ہی حل ہے کہ اس پر مہر علی کی لگنی چاہیے۔ اب یہ جب بات سنی، اب صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں محبت دیکھیں، تعلق دیکھیں، ریلیشن دیکھیں۔ لوگ آج لڑائیاں کراتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا پہلا نمبر تھا تو پہلے جو 3 خلیفہ تھے انہوں نے چھین لی خلافت، اور معاذ اللہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ محبت دیکھیں۔ اب جب یہ بات کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر آگے سے حضرت علی خود مسکرا پڑے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسکرا پڑے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فرمایا کہ اے بھائی یہ جو بات تو نے مجھے کی ہے کہ جنت میں وہی جائے گا کہ جس کے پاسپورٹ کے اوپر علی کی مہر ہو۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے لا تأتوا بالجواز الا لمن احب ابا بکر، اے علی اسی کے پاسپورٹ پر جنت کی مہر لگانی ہے جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت موجود ہے۔ یعنی یہ بات مجھے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور علی سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ سینے میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت بھی موجود ہے۔ تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے فرمایا کہ اے علی میں حضرت عیسیٰ کی 2 خصلتیں موجود ہیں، 2 خصلتیں حضرت عیسیٰ والی ہیں۔
فرمایا تمہارے معاملے میں دو گروہ ہلاک ہو گئے، دو گروہ جہنم میں چلے گئے۔ فرمایا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دو گروہ جہنم میں چلے گئے، کہ ایک تو وہ گروہ کہ جنہوں نے بغض رکھا یہود نے، کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور بغض رکھا یہ کہ معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، اور معاذ اللہ انہوں نے وہ چرواہے کی طرف نسبت کی، تو معاذ اللہ انہوں نے بغض رکھ کے جہنم خرید لی۔ اور جو نصارہ تھے یہ غلو کر گئے محبت میں، یہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہہ دیا اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ غلو کر گئے۔ فرمایا یہ دونوں ہلاک ہو گئے، ایک محبت کر کے ہلاک ہو گیا اور ایک بغض رکھ کے گروہ ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اے علی، عیسیٰ والی دو خصلتیں تیرے اندر بھی موجود ہیں، کہ ایک تو وہ طبقہ کہ تیرے ساتھ محبت کر کے ہلاک ہو جائے گا، کہ وہ مانے گا کہ جو اللہ نے آپ کو شان دی ہی نہیں وہ نبیوں سے بڑھائے گا آپ کو، وہ طبقہ محبت کرے گا اور محبت کی شرائط کو پیش نظر نہیں رکھے گا، محبت کر کے آپ کو معاذ اللہ خدا کا درجہ دے جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی نے حضرت علی کو خدا کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کو جمع کرو، سب کو جمع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آگ جلاؤ، میں نے ان کو آگ کا عذاب دینا ہے۔ جب حضرت علی نے آگ جلوائی اور سامنے وہ گروہ کھلا ہوا تھا جو حضرت علی کو اللہ کہتا تھا معاذ اللہ، اور سامنے حضرت علی کے کہہ رہے تھے، کہتے تھے علی اللہ آپ ہی ہیں اور دوسرا کوئی اللہ ہے ہی نہیں، آپ ہی اللہ ہے معاذ اللہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا آگ جلاؤ، ان کو آگ میں پھینکنا ہے۔ تو پھر تو کہنے لگے کہ ہمارا عقیدہ اور بھی پکا ہو گیا معاذ اللہ، کہنے لگے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی آگ کا عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ تو وہ جہنم چلے گئے غلو کر کے، محبت کر کے۔ کوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھا گیا، وہ تفضیلی قرار پائے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبیوں سے بڑھا گیا، معاذ اللہ وہ بھی گمراہ ہو گئی۔ تو کوئی تو آج کے دور میں ایسے شیعہ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو حضرت علی کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، معاذ اللہ ان پر بھی فضیلت دے جاتے ہیں۔ تو وہ محبت کر کے گمراہ ہو گئے اور جہنم چلے گئے۔ اور فرمایا کہ ایک طبقہ وہ کہ جو اے علی تیرے ساتھ بغض رکھے، جو اللہ نے تجھے شان دی ہے وہ بھی نہیں مانے گا۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اس کا بھی انکار کرے گا۔ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، اس کا بھی انکار کرے گا۔ ہاں انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں چہرے کو دیکھنے سے کون سی عبادت ہوتی ہے، یا علی کا ذکر کرنے سے بھائی کیا عبادت ہے؟ ایک بندہ حضرت علی کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، اس کا موضوع حضرت علی کی شان ہے، تو کہتے ہیں اس پر کون سی عبادت ہے، وہ اس کا بھی انکار کر جائیں گے۔ تو فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور درمیان میں ہے اہل سنت۔ دیکھیں نا کہ اعتدال والا ویسے ہی اللہ کو بڑا پسند ہے، جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، اعتدال والا ہے تو وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو وہ درمیان میں معتدل رستہ ہے اہل سنت کا، تو ان کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔